الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پہ بات ہو رہی تھی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دعا نماز کے آخر پہ پڑھنے کو ارشاد فرمایا تھا، اس کا آخری جملہ جس کی تشریح ہو رہی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے یہ مانگا جائے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اور اللہ میں ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس شر سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی۔ بہت عجیب بحث اس پہ فلاسفہ نے کی ہے، اور جہاں وہ شر اور خیر دونوں کی بحث کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں کے دونوں آپس میں تقابلی طور پر سمجھے جا سکتے ہیں۔ ایک چیز ایک آدمی کے حق میں شر ہے اور دوسرے آدمی کے حق میں وہی بات خیر پر مبنی ہے، اور وہی چیز جو دوسرے کے لیے خیر ہے کسی اور کے لیے شر ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر دیانتداری سے خیر اور شر دونوں چیزوں کا تعین کر سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اس آدمی کا امانت دار ہونا یہ معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ارشاد فرمایا کہ نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنی نمازیں پوری کرتے رہو۔ پھر روزے کا یا حج کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم میں امانت کا وصف ہونا چاہیے۔ امانت کے وصف کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی سچائی کے ساتھ قائم رہے، اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی سچائی کے ساتھ قائم رہنے کی بجائے شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، بیوی سے متاثر ہوتا ہے، پیسے سے متاثر ہوتا ہے، حسن سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ جتنے فنون لطیفہ اور حس جمال یہ انسان کی رائے کو بدل دیتی ہے۔ ایسے مواقع پہ اپنے آپ کو تھام لینا اور ایسی جگہوں پہ اپنا تجزیہ کرنا کہ میں کہیں پیسے سے متاثر ہو کر امانت کے وصف کو کھو تو نہیں رہا، ایسے تو نہیں ہے کہ اس تصویر اور حسن نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ میں ان چیزوں میں کھو گیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے وہ پیسہ یہاں خرچ کر دیا جو پیسہ در حقیقت میرے بچوں کا حق بنتا تھا، بیوی کا حق بنتا تھا، والدین کا حق بنتا تھا، اور یہ پیسہ جو میں 100 ہے یا 1000 یہ اس مسجد کا حق بنتا تھا جس مسجد میں پنکھے نہیں ہیں اور محلے کی مسجد ہے، بجلی کا بل تنگ کیے ہوئے ہے، اور میں عیاشیوں پہ اسے اڑا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کسی چیز کے جادو میں مبتلا ہو کر امانت کے وصف کو کھو رہا ہے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ سے بھی انصاف کرے اور قدم قدم پہ سوچے
کہ امانت کا وصف یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اقالہ کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اقالے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا حصہ دکانداروں کا اور تاجروں کا ہے۔ ایک آدمی نے ایک چیز خریدی اور وہ لا کر واپس دیتا ہے بالکل ٹھیک اسی حالت میں، تو بغیر اس سے پوچھے کہ کیوں مسئلہ پیش آیا وہ اتنے پیسے اسے واپس کر دے۔ ایک آدمی نے کپڑا خریدا، سوٹ خریدا 1000 کا، وہ لے آیا اور اس نے کہا کہ جناب والا یہ سوٹ آپ واپس لے لیں۔ اس نے بغیر کسی تردد کے 1000 روپے اس کے جیب پہ ہاتھ پہ رکھے، اس کے جیب میں ڈالے اور کہا اتنا بتا دیں کہ اس میں کیا عیب ہے تاکہ آئندہ نہ کیا جائے۔ وہ بتائے اس کی مرضی، نہ بتائے اس کی مرضی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دکاندار ایسے کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کتنے، بس فرمایا اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ کسی نے سفر کرنا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہیں، وَأَمَانَاتِكُمْ، اور تمہارے وصف امانت کو، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ، اور اس بات کو کہ تمہاری جتنے بھی زندگی میں کام ہیں ان سب کا آخری حصہ بہت اچھا ہو۔ اس سے کوئی بھی عمل اپنے انجام کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ وجعل ایامی، اور اللہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ کر دے، یوم القاک فیہ، اللہ جس میں تیرے ساتھ ملاقات کے لیے تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ میری زندگی کا سب سے اچھا حصہ وہ کر جب مجھ پہ بڑھاپا آ جائے، اور سب سے اچھا عمل وہ کر اللہ جس کو تو پسند کرتا ہو۔ اس لیے کہ سفر میں اس زمانے کو اگر آپ سوچیں تو آج کی بنسبت اس زمانے میں سفر میں بڑی سہولتیں مل جاتی تھی، یعنی تنہا ہوتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی نظر میں کوئی عیب اس کا نہیں آتا تھا، وہ پہلے میں راسی تھا، اور جب سفر میں گیا تو اگلے گاؤں میں اس نے اپنے آپ کو سید ظاہر کر دیا، تو کون پوچھ سکتا تھا کہ تم سید ہو کہ کیا چیز۔ سفر میں اس لیے گناہ کے مواقع زیادہ ہو جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سفر میں امانت پر قائم رہنا، دیانتداری پر قائم رہنا چونکہ دشوار ہوتا ہے، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری اس صفت امانت کی حفاظت کرے۔ تو جو آدمی اس مقام تک پہنچے کہ اس کا دل گواہی دے کہ یہ چیز نیکی ہے اور یہ چیز عیب اور برائی ہے، اور وہ امانت سے کام لیتا ہو، تو اللہ خود ہی اسے ایسے مواقع پر محفوظ کرتا ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم کی رپورٹ کسی زمانے میں چھپوانے کے لیے دلی گئے مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مظہر صاحب جا رہے تھے، کسی نے جیب کاٹ لی، کچھ کیا اور پیسے ضائع ہو گئے۔ مولانا واپس آئے اور آ کر اپنا مکان بیچا، اور آج سے کوئی 150-200 سال پہلے 300 روپے مدرسے کو واپس کیے اور کہا یہ مدرسے نے دیے تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیوں مکان بیچتے ہیں؟ سب نے منع کیا، اور ان کا اچھا کچھ دن ٹھہریے، اور پھر انہوں نے ہندوستان کے مختلف مفتیوں کے پاس بھیجا کہ ایک صاحب مدرسے کے پیسے لے کے گئے تھے، بغیر ان کی غفلت کے کسی نے جیب کاٹ لی، اڑا لیے پیسے، اب کیا جو لے کر گیا تھا اس کے ذمے واجب ہے کہ مدرسے کو پیسے واپس کرے؟ بڑے بڑے مفتیوں نے لکھا کہ اس کی اپنی کوتاہی سے امانت تو ضائع نہیں ہوئی، یہ تو ضائع امانت اس طرح سے ضائع بھی نہیں ہوئی بلکہ کسی نے لوٹ لیا، یہ کہو تو ان کے ذمے نہیں ہے۔
تو پھر جو اجلاس ہوا تو انہوں نے فتویٰ رکھا اور کہا حضرت نہ مکان بیچیں، یہ فتویٰ دیکھیں، سب نے آپ کے اس مکان کے حق میں فتویٰ دیا ہے، کوئی ضرورت۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا فتویٰ اٹھایا اور کہا کہ حضرت کو لکھو کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر قوم کا پیسہ، لوگوں کا چندہ ایسے ضائع ہو جاتا تو ان کے دل پہ کیا بیتتی۔ تو میں لے جاؤ اس فتوے کو، مکان بکے گا اور مسلمانوں کے پیسے میں نہیں ضائع ہونے دوں گا۔ اتنا امانت کا وصف جس انسان میں پیدا ہو جائے نا، وہ آدمی خود ہی پھر سوچ لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے متعلق کہا، آپ نے فرمایا کہ اسم والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک کو پیدا کرے، تیرے ضمیر کی بیداری، ضمیر کہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولو افتاک الناس، اگرچہ مفتی فتویٰ دیں کہ یہ جائز ہے تو بھی تیرے لیے ناجائز ہے، کیونکہ تیرا ضمیر مطمئن نہیں۔ اور آپ نے فرمایا البر ما یطمئن صدرک، نیکی وہ ہے جو تیرے سینے کو ٹھنڈک پہنچائے۔ ولو افتاک الناس، اگرچہ مفتی فتویٰ دیں کہ یہ گناہ ہے، تمہارا سینہ ٹھنڈا ہے، یہ ہر آدمی کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ ہم جیسے گناہ گار جو گناہ کو کچھ سمجھتے ہی نہ ہوں، کر کر کے عادی ہو گئے ہیں اس گناہ کے، ہمارے دل تھوڑے ہی ہیں۔ یہ تو اس کا ہے جس کے پاس امانت ہے، اور امانت وہ ایسی چیز ہے جس کے متعلق فرما دیا ہے اللہ نے کہ والذین، اور وہ لوگ ہمارے بندے ہیں جو اپنی امانتوں کی پوری طرح ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہاں یہ جو فرمایا اس دعا میں کہ گناہ وہ ہے، اللہ سے پناہ مانگو، اور دیکھو اللہ سے پناہ مانگو کہ ما عاذ بہ عبادک الصالحون، اللہ جن بری چیزوں سے تیرے اچھے بندوں نے پناہ مانگی ہے، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آدمی اپنا محاسبہ کرتا رہے، سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کیا خوب بات اللہ نے فرمائی ہے، اللہ نے کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے اس اندر کی جی کی، ضمیر کی، جو اسے ہر گناہ پہ ٹوکتا ہے۔ اس لیے ضمیر مر جائے کسی کا، اس کا تو کوئی ذکر نہیں، اس کو تو کچھ نہیں کہنا۔ مومن آدمی کا ضمیر اندر سے ٹوکے لگاتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ اتنا بڑا محاسب اللہ نے خود بندوں میں رکھا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اسی لیے اللہ آگے چل کے کہتا ہے کہ گناہ آدمی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر آدمی اپنی حالت خوب جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنی معذرت ہمارے سامنے پیش کرے، اب یا اگلے جہان میں جتنا مرضی اپنے آپ کو معذور ٹھہرائے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میری نیت میں کیا کھوٹ تھا، میں نے گناہ کرنا تھا، کس ہیلے بہانے سے میں اسے جائز قرار دیتا رہا ہوں، سب کچھ کھل جائے گا۔ اس ایک آنکھ کے بند ہونے کی دیر ہے، بس سب پتہ چل جائے گا۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان یہ آخری لمحے تک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، بس وہ جب آخری لمحہ آیا، خاتون کی زبان بند ہوئی اور مرد کی آنکھ نے دیکھنا چھوڑا، اس کے بعد وہ جانے اور اللہ جانے، پھر فرشتے آ جائیں گے اور سب کچھ اگلوا لیں گے جو زندگی میں کہتا رہا اور کرتا۔ اس لیے ہمیشہ لکھ لینی چاہیے یہ بات کہ میں اپنے عمل کے نتیجے سے کبھی بھی مامون نہیں ہوں، اپنے عمل کے نتیجے کو بھگت نہیں ہے، نیکی کرے نیک نتیجہ، بری کرے برا کام۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے آخر پہ یہ دعا مانگا کرو، شر اور خیر ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، اگرچہ اگر ضمیر زندہ۔ اسی لیے اس عمار رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، رو رہے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار کیوں؟ اور عمار سے بڑا تعلق خاطر تھا، بہت محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمار سے۔ عمار یہ لوگ یمنی تھے، وہاں سے آئے، اسلام قبول کیا۔ پہلی خاتون جو شہیدہ ہوئی ہیں عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، اور عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر بھی آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اسلام کو قبول کیا۔
اور اس وقت مکہ مکرمہ میں تعذیب اتنی تھی، اتنا عذاب دیتے تھے کہ پانی میں پھینکتے تھے لوگوں کو، مسلمانوں کو ڈبوتے تھے، پھر مرنے سے پہلے نکال لیتے تھے، پھر تالاب کے کنارے پہ پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس پہ بچھا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ گرمی لگے، سردی لگے، یہ سب چیزیں ہوں۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ ابو جہل نے نیزہ پھینکا ان کی طرف، اور نیزہ بھی ایسی جگہ پہ جا کے لگا کہ وہ تڑپ گئی اور انتقال ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، عمار رضی اللہ عنہ 18-19 سال کے لڑکے تھے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے سب کچھ۔ عمار نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اسلام میں دین کو چھوڑنے پہ، ان کے دین کو چھوڑنے پہ آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملیں گے۔ یہ عمار تھے۔ عمار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں بتائی تھیں، بشارتیں دی تھیں، بڑی محبت سے رکھا تھا اس بچے کو۔ عمار رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ کون لوگ تمہیں شہید کریں گے، عمار رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا تمہارے ساتھ زندگی میں، حتیٰ کہ فرمایا آخری چیز عمار جو تم پیو گے وہ دودھ میں پانی ملایا جائے گا اور تمہیں دیا جائے گا، آخری چیز یہ تم پیو گے۔ عمار رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے نکلے اور نوکر نے کہا کہ آپ بہت عمر ہو گئی، 80 سال سے زیادہ، تو یہ میں نے دودھ میں پانی شامل کیا ہے، آپ پی لیں۔ تو انہوں نے پیا اور خدا حافظ کر کے چلے، اور ان کا اب نہیں آنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا کہ آخری چیز میں یہ پیوں گا، اس کا مطلب ہے آج میں شہید ہو جاؤں۔ روتے ہوئے آپ نے فرمایا عمار کیا ہوا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا بتاؤں، کافروں نے پکڑ لیا اور مجھے اتنا شدید مارا، یہ میرے ساتھ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو۔ میں نے آپ کو کبھی برا نہیں کہا، لیکن آج تو حد ہو گئی تھی، میں نے کچھ جملے آپ کے متعلق کہہ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی۔ اللہ نے کہا عمار نے ایسے کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے کہا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، کوئی پرواہ نہیں۔ إِلَّا وَمَنْ أُكْرِهَ، ہاں جو کفر پہ مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بخشنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمار کو کہا عمار میرے متعلق کوئی بات ہو تو کہہ دیا کرو، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ فرمایا۔ اس لیے خیر اور شر کے توازن ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ این ممکن ہے کوئی چیز شر میں ہم دیکھیں اور اس کے لیے خیر، اور وہ خیر دیکھے اور اس کے لیے شر ہو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں خیر اور شر میں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم جس چیز کو غلط سمجھتے ہو اسے برداشت کرو، اس لیے کہ ممکن ہے اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیویوں سے سختی نہ کرنا، اور جب تمہیں دو چیزیں فرمائیں، ایک تو یہ فرمایا کہ جب تمہیں اس کی کوئی برائی محسوس ہو کہ وہ غلط کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ مانا، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو اللہ نے اس میں خوبیاں کتنی رکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ولی ولد منہا، تمہیں پتہ نہیں ہے ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ میری اولاد بھی تو اسی میں سے ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ شادی کے بعد تمہیں کوئی بھی عورت لبھائے اور کتنی اچھی لگے، اگر تمہاری نظر پڑ جائے تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا۔ خیر اور شر دونوں چیزوں کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا، وہ عمار رضی اللہ عنہ کو کس وجہ سے فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب وہ بظاہر شر ہے لیکن اس میں بھی خیر ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دیکھتے تھے خیر اور شر دونوں چیزوں میں موازنہ فرماتے تھے۔ اسلام جو اصل میں ہے نا، آپ اس جملے کے بعد حدیث کی کتابوں پہ غور کرتے رہیے، پڑھتے رہیے،
اسلام جس چیز پہ لوگوں کو لاتا ہے وہ لوگوں کے وہ گناہ نہیں ہیں جو جذبات کی وجہ سے ان سے سرزد ہوتے ہیں. اسلام جن چیزوں پہ لاتا ہے وہ اصل میں انسانی اخلاقیات ہے. وہ بلا شبہ شراب کی مذمت کرتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے، لیکن جو اسباب اور وسائل اور لوگوں کی زبانیں اسے لے کر جاتی ہیں نا شراب تک، ان پر خدا لعنت بھیجتا ہے. خدا کہتا ہے کنٹرول کرو اپنی زبانوں کو، اپنے اعمال کو، انسانوں کو تکلیف نہ دو. وہ اس تکلیف سے گھبرا کر کل شراب پیے گا تو شرابی ملامتی ہو گیا، اس کو خوب برا بھلا کا، اور جنہوں نے اس اڈے تک پہنچایا وہ کہاں گئے بھائی؟ اس لیے جذبات کے غلبے سے جو گناہ ہوتے ہیں شریعت اس پہ اتنا پکڑ نہیں کرتی جتنی پکڑ اس چیز پہ کرتی ہے کہ تم نے ایسی حرکت اخلاقیات سے گری ہوئی کی کیوں. ایک مسلمان مجسم اخلاق ہے، نہیں بولتا، نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، ان تمام چیزوں کو جو انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کرے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ ایسے کیا، ہاتھ پھیلا، یعنی ٹھگنی، چھوٹے قد والی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا عائشہ ایسی بات تم نے کی ہے، ایسی حرکت کی ہے کہ پاک پانی کے سمندروں میں ملا دے تو سمندر ناپاک ہو جائے. ڈانٹ پڑی. اس لیے کہ ترتیب سب سے پہلے اخلاقیات ہیں. پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اخلاقیات ٹھیک ہونے چاہیے. اس کے بعد علم ہے، تعلیم ہونی چاہیے. اس کے بعد طاقت ہے کہ اب جو طاقت ہے وہ تم استعمال کرو. جب اخلاقیات نہیں ہوتے، تعلیم نہیں ہوتی اور اختیار ہوتا ہے ایک لڑکی پہ جو اپنے گھر سے بیاہ کے آئی ہے تو اسے ہی طلاق دینی ہوتی ہے، کیونکہ اختیار ہی اتنا تھا. اس کا اختیار میں ہوتا تو پورے ملک کی عورتوں کو جلا دیتا. ماں روم نے مثنوی میں کیا خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ نفس مارا کم طرز فرعون نیست، ہم اپنے نفس کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے فرعون سے کم نہیں ہیں. لیک اورا اون مارا اون نیست، فرق اتنا ہے کہ فرعون کو حکومت ملی تھی اس لیے خراب ہو گیا، مجھے حکومت نہیں ملی، وگرنہ میں بھی اس سے بدتر ہوں، ہم اس سے بھی بدتر ہوتے. جن لوگوں کو جتنی پاور بغیر علم اور اخلاق کے ملتی ہے وہ اتنے ہی بددیانت اور اتنے ہی خراب لوگ ہوتے ہیں. ہمیشہ اخلاقیات سب سے پہلے. پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس سے بحث نہیں ہے. اخلاقیات کے بعد پھر تمہاری تعلیم، تعلیم کے بعد طاقت ہے. حکمران ہے، صدر، بادشاہ، وزیر اعظم، سلطان، کوئی بھی ہے، اگر اس شخص میں اخلاقیات نہیں ہیں اور پھر تعلیم نہیں ہے تو اس سے اچھائی کی توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے آدمی کل کو سوچنے لگے کہ کوئی بھی ناممکن چیز وہ سوچنے لگے. ہو نہیں سکتا. اس سے نیکی کبھی سرزد ہو جائے، ہو نہیں سکتا. اس لیے شریعت ان تمام لوگوں سے درگزر کرتی ہے جنہوں نے جذبات کے غلبے سے کوئی گناہ کیا، لیکن اخلاقیات کا معاملہ آ جائے شریعت اسی وقت پکڑتی ہے، موقع پہ ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ بدکاری، شراب وغیرہ وغیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے چھوڑو، جانے دو. اصرار کیا، ضمیر تھا نا اندر، اس سے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پہ حد جاری کر دیں. اتنے پاک ہو گئے تھے لوگ اپنے اخلاقیات میں، اپنے اندر ضمیر کے اعتبار سے، کہ لڑکی آئی اس سے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایسے ہوا ہے، مجھ پہ رجم، حد جاری کر، مجھے کوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، چلو بھاگو، چلی جاؤ. اس سے کہا میں تو اب امید سے ہو گئی ہوں. فرمایا چلی جاؤ. اس سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں فرمایا نہیں حتیٰ کہ بچے کا جنم ہو گیا، پھر وہ آئی ہے. یہ ضمیر ہے، کیا چیز ہے. بچے کو لے کے آئی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاؤ دودھ پلاؤ اپنے. 2 سال دودھ کے پورے کرنے کے بعد ماں آئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول یہ ہے میرا بیٹا، اس کو حوالے کریں کسی کے، مجھے پاک کریں.
اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں؟ یہ ضمیر ہے۔ ماں سے پوچھیں، بچہ 2 سال کا اس کا ہو جائے، اسے کوئی محبت ان لوگوں کو نہیں تھی، ان میں کوئی، اس کے باوجود کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد جاری کی۔ لیکن یہ معیار ہے ضمیر کے زندہ ہونے کا، یہ جذبات کے گناہ ہیں۔ اور دوسری طرف تو امہات المومنین میں سے کوئی جملہ کہہ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وفات سے پہلے بیویاں ہیں، سب بیٹھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ، تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی اہلیہ ہوں، جی جاتا ہے اللہ میری زندگی آپ کو دے دے، آپ کسی طرح بچ جائیں، اس دنیا میں رہیں۔ تو کسی خاتون نے انہیں دیکھا تو اس نظر سے کہ شاید یہ اوپر سے کہہ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے مرض میں بھی لحاظ نہیں فرمایا کیا دیکھ رہی ہو، یہ سچ کہہ رہی ہے، ایک نظر گوارا نہیں کی۔ اس یہ خیر اور شر، آدمی کا ضمیر اندر زندہ ہونا، پھر وہ سب پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ ان اخلاقیات کے بغیر، پھر علم کے بغیر، جو بھی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی، وہ تباہی مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی بھی خیر کا کوئی کام تقدیراً اس سے ہو جائے، کوئی اچھا جملہ کسی کے کہنے پہ اس کی زبان سے آ جائے، وگرنہ ظلم یہ سب سے بڑی علت ہے جو معاشروں کو تباہ کر، انسانوں کو تباہ کر، جانوروں، اللہ نے فرمایا یہلک الحرث والنسل، اور لوگوں یہ ظلم دیکھو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے انسانوں کی نسلوں کو، کھیتیوں کو، جانوروں کی نسلوں کو، ہر چیز کو برباد کر۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں معاشرے میں انصاف قائم ہو۔ اللہ کہتا ہے وانزلنا المیزان، اور ہم نے ترازو کو بھیجا دنیا میں تاکہ لوگوں بیلنس لائف گزارو، بیلنس قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سوسائٹیز میں ظلم کو ختم کریں اور عدل کو رائج کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز کے آخر پہ مجھ سے مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سے مانگو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا مجھ سے کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اور اللہ میں اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس شر سے تیرے بندوں نے، تیرے اچھے بندوں نے پناہ مانگی ہے۔ دعا کے 2 ٹکڑے رہ گئے، انشاءاللہ آئندہ بات۔